کوئی بسے گا بھی، دل کی دھڑکن میں کوئی مکین بھی ہوگا۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچے کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ اس سے چھٹکارا ہی نہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا، شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق۔ دل ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے کسک اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں ہے جھلک اس کی۔ تو سینے عشق سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اب عشق کرنا ہے تو کس سے کریں؟ اس سے عشق نہ کریں، اتنا مشورہ ہے کہ اس سے عشق نہ کریں کہ جس کی محبت رول دے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ کام کا آدمی نکما ہو جائے تو ایسا عشق کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ عشق کرو جو بلال کو رشک کمر بنا دے۔ محبت کرنی ہے تو اس سے کرو جو دنیا کے اوپر بھی بازو پکڑے، حشر کے دن بھی نہ چھوڑے۔ میں ایک سادی سی بات کہا کرتا ہوں، سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ گھومنے والا شخص ہوں۔ یہاں فجر کے بعد روز آتا ہوں، اور دوپہر میری لاہور ہوتی ہے، اور شام گجرانوالہ کینٹ میں ہوتی ہے، اور رات میری لوہیاں والا میں ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے دنوں میں بھی میں گھومتا ہوں، اور عام ایام کے اندر تو ایک ٹانگ پنجاب کے ایک گوشے میں ہوتی ہے اور دوسرے کونے میں۔ تو میں اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے پڑھتا ہوں، نظر سے گزرتے ہیں، کچھ اداس کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں۔ تو بعض گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں، یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے، اس کے محبوب نے اس سے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، اور اب یہ کہہ رہا ہے صنم بے وفا۔ تو میں کہتا ہوں، کوئی سے بتائے کہ پیار کرنا تھا تو اس سے کرتا جو حشر کے دن بھی وفا کی ریت نبھانا جانتا ہے، جو ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، بلکہ دنیا کو کہے گا، آؤ اس محبوب کے دامن میں لپٹ جاؤ، یہ لاج نبھانا جانتے ہیں۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو پوچھا، ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں کثرت صوم کی، کثرت صلاۃ کی بات نہیں کرتا، اگر یہ سب کچھ اس کے دامن میں تھا تو ناز اس پہ نہیں کیا۔ کہا، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آدمی جس سے پیار کرے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی، اس لیے کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھیوں سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ حشر کے دن ہم حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ تو محبت کا ربط اور رشتہ اور تعلق ان سے قائم کرو جن کی محبت آدمی کو نکما نہیں کرتی، بلکہ نکموں کو بھی کام کا بنا دیتی، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور جن کو یہ بھی معاشرہ حق نہیں دیتا تھا کہ وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیں، اور جن کو ساتھ بٹھانے اور ساتھ چلنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر حضور علیہ السلام کی محبت کا جوہر نصیب ہوا تو امیر المومنین حضرت بلال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور جب بلال آئے تو کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی، میرا تو آقا لگتا ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو پست کو بالا کر دیتے اور پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچا دیتے۔ تو ہم نے اپنے دل کا رشتہ اور رب اس آقا سے جوڑنا ہے تاکہ ہم پستیوں سے نکل کر کے بلندیوں کی طرف فائز المرام ہو جائیں۔ ہماری ذلت، ہماری رسوائی اور ہماری پسماندگی کا سبب یہ ہے کہ ہمارا ربط حضور سے کمزور ہوا، تو ہم دنیا کے اوپر ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے۔ جب حضور سے ربط ہمارا مضبوط ہوگا تو بحر و بر پہ چھا جائے۔
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارض تہامہ سے گزر رہے تھے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کسی نے کہا عمر 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور بچوں کی طرح رو رہے ہیں. کہا یہی بات مجھے رلا رہی. میرے باپ خطاب نے مجھے اسی جگہ پہ 5 اونٹ دیے تھے کہ ان کو لائن میں سیدھا کرو. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا, پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میں بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کر لیتا تو درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا. تو میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے. کہا ایک زمانہ عمر پہ ایسا تھا کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. آج 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے, شرق سے لے کر غرب تک انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. عمر سے تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو ساری عزتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں تو حضور کی دہلیز سے نصیب ہوئی. اور آج بھی اگر ہم ان عظمت رفتہ کو پانا چاہتے ہیں, ہم انہی کمالات کو پانا چاہتے ہیں, تو ہم پھر حضور کی دہلیز پہ آنا ہو. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ اور جو رس نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو تو پھر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے, قلم بھی تمہیں دے دیں گے, تم جو چاہو گے لکھ لو. پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کی ذات سے مستحکم ہو جائے اور ہم نے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے ہاتھوں سے اس دامن کو چھڑانے کے لیے دیدہ اور نادیدہ کوششیں کی گئی تاکہ ہمارا ربط حضور سے کمزور ہو جائے. شاعر مشرق, نقاد مغرب, ترجمان حقیقت اور حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمہ, جس نے اس امت کا مرض بھی دریافت کیا اور اس کا علاج بھی بتایا. وہ فرماتے عہد ما مارا زماد بیگانہ کر, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. ہمارے عہد نے, ہمارے اصل رواں نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم سے دور کر دیا, اس لیے کہ ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا. ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے میں نزاع میں مبتلا کر دیا. اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ امتی بیٹھ کے نبی کا علم تول رہے ہیں. یہ کہتا ہے سیر ہے, دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے, تیسرا کہہ رہا ہے ایک چھٹانک اور ڈال لو. کس کو تول رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے, منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہو سکتا. عقل کے ترازو پہ مجھے شوق آئے تو میں آپ کو تول لوں, آپ کو شوق آ جائے چلو مجھے تول لو, لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو بھلا اسے تولا جا سکتا ہے؟ میں تو اپنے سیدھے لہجے میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پہلا رات دنے ایہو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا, ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو ابھی تک کنان کے کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے, وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو اللہ وسعت نظر دے دے اور اللہ ادب نصیب فرما دے. میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. فرمایا کرتے تھے یا نبی تو بہت بلند اور عظیم المرتبت ہستی ہے, اور لوگ نزاع کھڑا کر کے بیٹھ گئے اور ان کو تولنے لگے. کبھی علم کو تولتے ہیں, کبھی نظر کو تولتے ہیں, کبھی کمالات اور اختیارات کا وزن کرتے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی رہا, نبی کے غلام کی بننے والی بیوی حور جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں تو وہ جنت سے دیکھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے اور آواز بھی دیتی ہے, قاتلک اللہ, تیری خرابی ہو اسے کیوں تنگ کرتی ہے,
یہ تو تھوڑے دن تیرے پاس مہمان ہے، یہ تو میرا شوہر ہے۔ کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ سدرہ سے آگے، اور وہاں سے حور دیکھتی ہے۔ بزرگوں کے یہ لفظ ہوتے تھے کہ حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی۔ تو فرمایا کرتے تھے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے۔ یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ تو بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ اپنے عقل کے ترازو پہ نبیوں کو تولنے لگ جائے۔ یہ ہمارے ساتھ اقبال کہتا ہے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا۔ یار کوئی بیٹا باپ کو تولنے لگے اور کہے کہ میرے باپ کے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو مجھے بتاؤ کہ باپ کی نظر شفقت سے محروم نہیں ہو جائے گا؟ اور امتی تولنے لگے نبی کو تو اس کے پلے کچھ رہے گا؟ اعظم چشتی کا لہجہ تو سادہ ہے لیکن بڑا دل نشین ہے۔ وہ کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نہیں تا مرسیں کافر ہو گئے، تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اگر وہاں تیری آنکھ کا جو ہے وہ گوشہ بھی بھٹک گیا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہاں تو سانس بھی احتیاط سے لیا جاتا ہے، یہ اتنی نازک بارگاہ ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی۔ یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستامی آئے، وہ بھی سانسوں کو روک کے آئے۔ اللہ اکبر، وہ بھی سانسوں کا شور، کہتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی مدینہ المنورہ کی یاد میں تڑپتے رہے کہ کہیں وہ دیار نور نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام کے روضے پہ حاضری نصیب ہو۔ عمر کے آخری حصے میں مقدر جاگا اور دیار حبیب کی حاضری نصیب ہوئی۔ تلامذہ مریدین کا حلقہ ساتھ تھا اور قدم قدم پہ آنسو ٹپکتے ہیں۔ اللہ آپ کو نصیب کرے۔ جب یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ویزا لگ گیا ہے تو پھر آنسو نہیں تھمتے، پھر ہر دن اور ہر لمحہ اور ہر سانس ایک مہک لیے ہوئے چلو ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر قدم قدم پہ آنسو، وارفتگی کیفیات کا جہاں۔ جب حضور کے شہر نور میں پہنچتے ہیں اور روضہ انور کے پاس جاتے ہیں، مواجہ شریف کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، تو چند لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ تلامذہ اور مریدین کا خیال کچھ اور تھا کہ عمر بھر کی حسرتیں ہیں، کتنے دکھڑے ہیں جن کی گٹھڑی باندھ کے لائے ہیں، حضور کے سامنے رکھیں گے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن یہ چند لمحے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ مریدین کی توقع کچھ اور تھی، انہیں حیرت ہوئی۔ ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے۔ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایک بوڑھا حضور کے روضہ انور کے قریب سے گزرنے لگا تو اپنے بڑھاپے کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے بڑھاپے، تو نے مجھے کہاں کہاں نہیں گرایا اور میرے ساتھ کیا کیا ستم نہیں ڈھائے، آج تو کہاں چلا گیا ہے؟ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ تو ایک کیفیت یہ بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت نرالی تھی کہ 2 لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ خیر، تلامذہ نے، مریدین نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارا خیال تھا کہ بچپن سے سلگتے ہوئے روتے ہوئے اور مدینے کے انتظار میں تڑپتے ہوئے زندگی گزری، تو آج موقع آیا ہے تو دل کی حسرتیں نکالیں گے، پتہ نہیں کتنی گٹھلیاں باندھ کے لائے ہیں دکھوں کی جو حضور کے سامنے کھولیں گے۔ لیکن ظہوری کہتا ہے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ اور ایک شاعر بولا یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے۔ تو کہا حضرت سمجھ نہیں آئی، تو فرمانے لگے تم نے اب پوچھ لیا تو سنو، میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جتنی دیر تک سانس رکا رہا حضور کے روبرو کھڑا رہا، جب سانس چلنے لگا تو میں آگے بڑھ گیا کہیں سانسوں کا شور بے ادبی نہ بن جائے۔ محبت والوں کے تو یہ انداز ہوا کرتے ہیں، پیار والوں کے تو یہ طریقے ہوتے ہیں،
اور کہاں کہ ترازو گاڑے جا رہے ہیں اور اس کو تولا جا رہا ہے جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپا جا رہا ہے جو ناپا نہیں جا سکتا۔ تو محبتوں کا فقدان ہو گیا اور سینے سے وہ نور چھن گیا اور نقصان ہو گیا۔ آئیے دوبارہ سے اس پیار کی جوت کو جگائیں اور حضور سے تعلق کو مضبوط کریں۔ ایسے لوگوں کی طرف ٹیڑھی نظر سے بھی نہ دیکھیں، لٹ جائیں گے، کچھ پلے نہیں رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی حساس ہو جائیں اور اپنے آقا و مولا کے ساتھ بلا مشروط محبت کریں اور حضور علیہ السلام سے الفت کا ربط اور رشتہ ایسا جوڑ لیں جو لازوال ہو اور کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اعلی حضرت تو کہتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وہ کہتے ہیں یہ چراغ تو ہم قبر میں بھی لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس قبر میں بھی اجالا ہوگا تو عشق رسول کا ہوگا۔ دل دے دیوے دی روشنائی، میاں صاحب بولے دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمین۔ تو اس روشنی نے دنیا میں بھی اجالے کرنے ہیں اور قبر میں بھی اجالے کرنے ہیں۔ مجھے یاد آئے شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتے ہیں زندہ ہی قبر میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ وہاں حضور آئیں گے۔ یہ تو محبت والوں کی بولی ہے، یہ تو پیار والوں کا انداز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا پیار ایک مومن کے سینے کا زیور ہے۔ یار یہ تو وہ محبوب ہے جو صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہیں بلکہ کائنات کی ہر شے کے محبوب، محبوب دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تمہیں پیار کی ایک کہانی سناؤں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، ہجوم عاشقاں ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا کریم منبر پر جلوہ فراز ہونے لگے تو ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی، کوئی سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھا لیکن رونے والا نظر نہیں آیا، اور صحابہ حیرت میں مبتلا ہیں کہ رونے والے کی کیفیت یہ ہے کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ گیا ہو تو وہ اونٹنی چیختی ہے، اس طرح رونے والا اس درد سے روتا ہے۔ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف لانا، ایک سمجھ چل دی، کھجور کا ایک خشک تنا پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس پر دستے برکت اور دستے شفقت پھیرنا شروع کر دی اور اس کی گھگی بن گئی۔ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کو ملے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس خشک تنے سے اس طرح کی آوازیں آنے لگی۔ آج پہلا موقع تھا کہ حضور منبر پر جلوہ فراز ہوئے تھے اور پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول کریم واز فرمایا کرتے تھے۔ منبر بنایا گیا تو اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور یہ حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اور ایسے روتا تھا جس طرح بچے بلک کے روتے ہیں، یہ اونٹنی بچہ گم کر بیٹھتی ہے تو وہ روتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کو تسلی دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز تھمی، پھر حضور دوبارہ منبر پر تشریف لائے اور آقا کریم نے صحابہ کے چہروں پر استجاب دیکھا، حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کیا منظر ہوا کہ ایک درخت رو رہا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے لو لم افعل ھذا لھن الی یوم القیامہ، اے صحابہ اگر منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے اور پھر زاروں کے تار روتے اور کہتے یار حضور کا پیار تو درختوں کے کلیجے میں رکھا ہے اور ہم تو سینے میں دھڑکتے ہوا دل رکھتے ہیں، تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور ہماری محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور کے گھر میں ایک پرندہ تھا، ایک ممولہ تھا۔ آقا کریم جب باہر تشریف لے جاتے تو وہ کسی جو ہے وہ کونے میں ٹک کے نہ بیٹھتا، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی چھت پہ کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اور آقا کریم جب دوبارہ گھر میں تشریف لاتے فسکنا تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا، وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کیا کرتا۔ یار درختوں میں تو پھر بھی حص ہے، پرندے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں، آؤ تمہیں کہانی سناؤں کہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی جھومنا شروع کر دیں۔
تو احد کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے، پتھروں میں بھی حضور کی محبت رکھی گئی ہے۔ تو جب پتھر حضور سے پیار کریں، درخت حضور سے پیار کریں، جانور حضور سے پیار کریں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پہ فدا ہو، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو کیا ہم حضور کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈک محسوس نہ کریں اور جھوم نہ جائیں، اور ہمارے لیے یہ مضمون اور یہ عنوان محبوب اور مرغوب نہ ہو؟ ہماری تو زندگی کا سرمایہ حضور کا پیار ہے، ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے، اور ہماری دنیا بھی حضور ہے، ہمارا دین بھی حضور ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب جملہ کہہ دیا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو، ہماری تو کل کائنات ہی رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام سے ہم الگ ہوتے ہیں تو اگر ایک الگ ہو جائے تو سینکڑوں بھی زیرو ہوں تو وہ زیرو ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ساتھ ہو تو وہ زیرو بھی قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہے، ہماری قیمت ہے تو حضور کے نام سے، اور جب تک ہم حضور کے ساتھ رہیں گے تو ہم زیرو بھی ہیرو ہوں گے، اور اگر حضور علیہ السلام سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہماری قیمت گرتی چلی جائے گی۔ تو ہمارا سارا وزن اور ہماری ساری قیمت حضور علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اقبال نے یہ خلاصہ بیان کیا کہ اگر تم پست کو بالا کرنا چاہتے ہو اور اگر تم پستیوں کو بلندیاں دکھانا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، اور یہ نسخہ کیمیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ تو زمانے میں سب خود ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہوئے پھر انہوں نے عزتیں پائی۔ آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تو زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں تو ان کی نظر میں اور ان کے ذہن مبارک میں وہ نام ہو تو ہو، ورنہ ہم سب قاصر ہوں گے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ اگر میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو اس کا جواب بھی مشکل ہوگا، علماء کرام کے علاوہ جواب دینا ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں، یہ اس دور کا اوباما تھا، لیکن اس حال میں اور اوپر دو حالوں میں اور اس سے پچھلے حال میں اور باہر تحت نظر لوگ جو بیٹھے تو شاید انگلیوں پہ گنے جا سکیں جو بتائیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، جبکہ اس دور کا جو ہے وہ اوباما تھا۔ لیکن میں اگر یہ سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے رسول کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو ایک ایک بچہ اٹھ کے بلال حبشی کے نام کا نعرہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تو پھر وزن تو ہے حضور کے ساتھ، نام تو ہے حضور کے ساتھ۔ پھر آئیے اقبال کا پھر لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی مٹ گیا اور حبشی وہاں چلا گیا جہاں شہنشاہ روم بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ آج بھی دلوں پہ حکومت بلال حبشی کی ہے، بلال کا کالا رنگ حوروں کے ماتھوں پہ تلک لگا کے سجایا گیا ہے، اور رومی کا نام بھی مٹ گیا، اس کا نشان بھی مٹ گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ لازوال ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ امر ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ نام بھی نہ مٹے اور ذکر بھی نہ مٹے، تو آؤ حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤ۔ حضور کے نام پہ قربان ہونے جانے والا امر ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کا نام نہیں بھولتا۔ یار ایک منڈا تھا، اس کو جانتا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کے محلے کے لوگوں سے پوچھا ہے، چند اس کے جو قربت والے لوگ تھے اور وہ جانتے تھے، وہ کہتے ہیں بچپن میں باہر نکل گیا اور ہمیں نہیں پتا کہ اس نام کا لڑکا بھی ہے۔ لیکن پھر ایک دن آیا کہ ہر شخص کا رخ ڈھوک کشمیریاں کی جانب تھا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آمر چیمہ کی گلی کے اندر اتنے گلدستے پڑے ہوئے تھے کہ گزرنے کی جگہ نہیں، اور جس نے اس کو دیکھا تھا شک پڑا کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، وہ بھی چھاتی تان کے کہتا تھا میں اس کا یار ہوں۔ یار اسے تو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن زمانہ اس کا یار بن رہا ہے، اور لوگ جو اس کے والد سے دور کی شناسائی رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات کیسے جاگے اور یہ کس طرح شناسائی ہوئی؟ یہ صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
نہیں تو لاہور کے کوچائے چابک سوارا کی کہانی سن لو. بیٹا لوہاروں کا ہے اور دکان پہ ٹھک ٹھک کرتا ہے اور اسے کوئی گلی میں بھی نہیں جانتا. اور پھر ایک دن آیا وہ زمانے کے سینوں کے اندر دھک دھک کرنے لگا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی اس زمانے میں جن کے 1 لاکھ مریدین تھے. کوئی معمولی نام نہیں ہے امیر ملت علیہ رحمہ کا. امیر ملت جنازے میں شامل ہوئے. غازی علم الدین لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا تھا اور امیر ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں سنی ہیں, میرے دل میں کبھی امنگ نہیں جاگی کہ میں فلاں بادشاہ ہوتا. فقیر خود شہنشاہ ہوتا ہے. کہا بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے پڑے ہیں, میرے دل میں یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا. فرمانے لگے ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے پڑھے ہیں, میرے دل میں یہ تمنا بھی نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا. آج میرے دل میں رہ رہ کے خیال آ رہا ہے کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے غازی عامر چیمہ کے مزار کی پائنٹی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ ساتھ کہہ رہا تھا ربا میں تینوں یہ نہیں کہنا مینوں عامر چیمہ بنا دے, مینوں دے قدماں دی مٹی ہی بنا. تو یہ سرخروئی ہے حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے کا, یہ صلہ نصیب ہوتا ہے. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بہرو بر در گوشائے دامان اوست. اقبال کہتا ہے کہ اگر حضور کا عشق سامان زندگی بن جائے پھر کیا بھوک رہ جاتی ہے بندے کو. پھر بہرو بر اس کے دامن کے کونے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. اگر حضور کے غلام بن جاؤ گے ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی. حضرت سفینہ کہتے جنگل میں بھٹک گیا اور قافلہ مجھ سے جدا ہو گیا اور جنگل تھا اور وہاں شیر کثرت سے پائے جاتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر انسانی گوشت سونگھ کے میری جانب بڑھا اور میرے اوپر حملہ آور ہونے والا تھا. حضرت سفینہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں نے شیر کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. او جنگل کے شیر سن, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس نے دم ہلانی شروع کر دی. زبان حال سے کہہ رہا تھا اگر تو رسول اللہ کا نوکر ہے تو میں تیرا نوکر. اور مجھے جنگل سے باہر چھوڑ کے آیا اور کہتے ہیں جب میں رخصت ہو گیا تو وہ دم ہلا رہا تھا گویا مجھے الوداع کہہ رہا. تو اگر ہم پست سے بالا ہونا چاہتے ہیں تو ایک ہی سہارا ہے, ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے مصطفیٰ جانے رحمت کا, کہ ان سے وابستہ ہو کے اپنی پستیوں کو بلندیوں میں بدل دے. ذرہ خاک ہم دوش سریا ہو جاتا ہے اور پست بھی بالا ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. ہماری تو زندگی حضور ہے, ہمارا تو سب کچھ حضور ہے. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو اور کائنات کا کل اثاثہ ہمارے لیے ذات رسالت ماب ہے. اس لیے آج اس کورس کا اختتام ہم حضور کے نام سے کر رہے ہیں اور اسی عزم کے ساتھ کہ جو زندگی کی باقی ساعتیں ہمارے پاس میسر ہیں, ہم جئیں گے تو حضور کے لیے, ہم مریں گے تو حضور کے لیے, اور حضور سے وفا کا رشتہ مستحکم رکھیں گے تو یہ دنیا بھی ہماری ہے, بحر و بر بھی ہمارے ہیں اور آخرت بھی ہماری. اگر آقا سے رشتہ کمزور ہوتا ہے تو پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا, ہم کسی کام کے نہیں رہتے. تو ان کی نسبتوں نے ہماری زندگی کو سنوار دیا اور زندگی کو نور دیا اور زندگی کو جمال دیا. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے. پورے 7 دن آپ تسلسل سے سنتے رہے اور میں بولتا رہا, درمیان میں وقفہ نہیں دیا آپ کو ایک نعرے کا بھی, لیکن آج عشق رسول کا عنوان ہے تو میں خود ایک نعرہ لگا لیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ ذوق کی آبیاری بھی ہو جائے. تو جب نعرہ لگے تو وہ کڑکتی بجلیوں کے ماحول میں ہو, اس حال والوں کی آواز جو آخری حال میں بیٹھے ان تک پہنچے اور ان کی آواز یہاں تک پہنچے اور وہ دل کی صدا ہو, دل کی آواز ہو. اور پھر ہم سلام پڑھیں گے اور سلام کے فوراً بعد انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھیں گے. نعرہ تکبیر. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب ہوں. یہ وہ جذبے ہیں جو دلوں سے نکلتے ہیں اور ایسی قوم کو کوئی نہیں دبا سکتا جس قوم کے سینوں کے اندر یہ حرارت اور یہ جذبے موجود ہو. جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اس کا معنی ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. پھر ہر فرعون کو, ہر حامان کو, ہر قارون کو, ہر شدید کو, ہر شداد کو اور ہر قوت جو اپنے آپ کو سپر کہہ رہی ہے وہ پاؤں تلے روند کے کہتا ہے تو کیا ہے, میرا اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب بندہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا دامن پھیلا ہوا ہوتا ہے.
اور وہ سبز گنبد پر اترنے والی رحمتوں کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھکاری ہوں آپ کی دہلیز کا، میں نوکر ہوں آپ کی چوکھٹ کا، اور وہ خیرات مانگ رہا ہوتا ہے. تو جب بھی یہ نعرے لگائیں، یہ رسمی نعرے نہ لگایا کریں، اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں اور ہر فرعون کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، اور جب یا رسول اللہ کے لفظ لبوں پہ ہو تو پھر جھولی ادب سے پھیلی ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں تم بھی عجیب لوگ ہو، یا رسول اللہ کہہ کے آگے کچھ بھی نہیں کہتے، جب کہتے ہو یا رسول اللہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں میں آواز دوں کسی کو اس کا نام لے کے، بلال نام ہے بلال، تو وہ مخاطب ہوگا، آگے میں کچھ کہوں گا کہ پانی دو، یہ کرو وہ کرو، کچھ تو کہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں. تو تم یا رسول اللہ کہہ کے ایک دفعہ آواز دیتے ہو، پھر اس کے بعد کچھ کہتے نہیں ہو. یہ تو تمہارا نعرہ ہی مکمل نہیں ہے. یہ بات کی جاتی ہے یہ نعرہ کامل نہیں ہے، پورا نہیں. تو اس کو علماء نے بڑے جواب دیے ہیں، لیکن میں سادہ سا جواب یہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جب بچہ بلکتا ہے اور وہ کہتا ہے امی، آگے کچھ نہیں کہتا، ماں جانتی ہوتی ہے اسے دودھ چاہیے، یہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے اسے کپڑا چاہیے، اسے بھوک لگی ہے اسے کھانا چاہیے، اسے پیاس لگی ہے اسے پانی چاہیے. بیٹے کا کام بلک کے امی پکارنا ہوتا ہے، امی کو پتا ہوتا ہے اس کو کیا دینا ہے، تو عاشق نے یا رسول اللہ پکارنا ہوتا ہے، پھر رسول کو پتا ہوتا ہے غلام کو کیا دینا ہے اور اس کو کیا چاہیے. جب سارے پکار رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہر کی خواہش الگ الگ ہو، تو پھر رسول اللہ ہر کو الگ الگ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ظہوری کہتے ہیں ایک پیا سندا ہے لکھاں دیاں بولیاں. اللہ اکبر. آقا دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں تے ایک پیا سندا ہے لکھاں دیاں بولیاں. اللہ اکبر. جب حضور کے روضے پہ جائیں نا، نصیب ہو آپ کو، تو باب جبریل سے لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو مجھے اقبال کا شعر وہاں بڑا یاد آتا ہے. شش جہت روشن ز تاب روئے تو، شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو. اقبال کہتا ہے 6 سمتیں آپ کے چہرے کے نور سے چمک رہی ہیں. حضور یہ ترک بھی تیرے ہیں، یہ عرب بھی تمہارے غلام ہیں، اور یہ تاجک بھی تمہارے نوکر ہیں، اور یہ ہندوستان کے رہنے والے بھی تمہارے نوکر ہیں. پوری کائنات تیری ہی دہلیز کی بکاری ہے. وہاں تو شاہ بھی جولی پھیلا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور میرے امام بولے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. تو آئیے تکبیر کا نعرہ اس کے تقاضوں کے ساتھ، اور رسالت کا نعرہ اس کے تقاضوں کے ساتھ. حضور کی رحمت کو آواز دیں.